نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہماری یہ مجلس منعقد کی گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی وبائیں پھیلی ہوئی ہے، مختلف قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جس میں ہر کس و ناکس مشغول ہے۔ ان برائیوں سے کیسے بچا جائے، کیسے ان کا خاتمہ کیا جائے، یہی فکر لے کر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان برائیوں سے اس وقت بچا جا سکتا ہے کہ جب قرآن کی اور اللہ کی، نبی کی تعلیم ہمارے سامنے ہو اور ہم ان پر عمل کریں، تبھی ان برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ، کہ مجھے اس بات پر یقین دلاؤ اور میرے ہاتھ پر تم یہ بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، کسی کی اللہ کے سوا عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملے اور ارشاد فرمائے، جس میں یہ بھی فرمایا کہ تم چوری نہ کرو اور زنا کاری نہ کرو، اور بطور خاص یہ فرمایا کہ فقر و فاقہ اور تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو باتیں قرآن اور حدیث کی یعنی اللہ کے احکامات میں تم کو بتا رہا ہوں، اگر تم نے اس پر فرما برداری کر لی، اس کی اطاعت کر لی، اس کو مان لیا، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیا، پھر تمہارا ذمہ اللہ نے لے لیا کہ اللہ کی رحمت پھر تمہارے اوپر متوجہ ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کر لے یا چوری کر لے اور اس پر اس کی سزا دنیا میں متعین ہو گئی، اسلامی اعتبار سے زنا اور چوری کی سزا اس کو مل گئی، تو اب یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اس سزا کی وجہ سے آخرت میں پھر اس کا کوئی مواخذہ اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اس کو شرعی طور پر سزا نہیں دی گئی، پھر کل قیامت میں اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اس کو پکڑیں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے یا اللہ چاہے اس کو پکڑ لے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اس حدیث میں بطور خاص چند چیزوں کو ذکر فرمایا، یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی کہ زنا کاری عام، چوری عام، اور کسی پہ بہتان لگانا، ایک معصوم آدمی پہ، اچھے خاصے آدمی پہ الزام لگانا، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ان سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا، کہ تم زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی پر بہتان تراشی نہ کرو، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اس حدیث کا، اس قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ فقر و فاقہ، تنگدستی سے کی وجہ سے اولاد کو قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہے کہ ہم ولادت کے لیے بچے پیدا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے، کہاں سے اس کو کھلائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، اس خوف سے ایسی ایسی ادویات اور ایسی ایسی دوائیں، ایسے ایسے انجیکشن استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حمل ساقط ہو جاتا ہے، یہ حمل ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو یہ
ان دوائیوں کا استعمال کرنا، ان انجیکشنوں کا استعمال کرنا کہ اولاد زیادہ نہ ہو، بچے زیادہ پیدا نہ ہو، کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کی تربیت کیسے کریں گے، یہ ایک طریقے سے اولاد کو قتل کرنا ہے، جس کا قرآن نے بھی ذکر فرمایا، حدیث میں بھی ذکر فرمایا، اور بہت ساری اس طرح کی وبائیں ہیں، بہت ساری اس طرح کی معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو جب تک ہم ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تب تک ہماری دنیا اور آخرت کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا ان برائیوں سے ہمیں بچنا ہے۔